بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں اور عزیز ناظرین، اگر میں آج آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا زہر گھل چکا ہے جو خاموشی سے ہماری نسلوں کو نگل رہا ہے، جو انسان کی عزت نفس کو دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا ہے، جو انسان کے چہرے سے ایمان کا نور چھن کر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور جو انسان کو رب کی رحمت سے دور کر کے اس کے غضب کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، تو شاید آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے بے حیائی اور زنا کا گناہ۔ آج ہمارے ماحول میں، سوشل میڈیا کے دور میں ایک بات بہت عام پھیلا دی گئی ہے کہ زنا کرنے والے پر 15 عذاب نازل ہوتے ہیں، 5 دنیا میں اور 10 آخرت میں۔ لیکن ایک سچے اور باشعور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ ہر پھیلی ہوئی بات دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ علمی اور حدیثی تحلیلات کے مطابق یہ 15 عذابوں والی روایت سند کے اعتبار سے معتبر اور صحیح نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا درست نہیں جو آپ سے ثابت نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ذرا ٹھہریے، غور کیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا اس روایت کا سندن ثابت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زنا کوئی معمولی گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، واللہ جو حقائق، جو خوفناک انتباہات اور جو عبرتناک سزائیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہے، وہ کسی بھی انسان کے روئے زمین پر کپ کپی طاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی آنکھیں نہ کھولیں، اگر ہم نے آج اپنے دلوں کی ویرانی کا علاج نہ کیا، تو کل وہ وقت آئے گا جب ندامت کے آنسو بھی کام نہیں آئیں گے اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے جب انسان گناہ کی اندھی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے وقتی لذت ہوتی ہے، چند ثانیوں کا سرور ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے رسوائیوں اور عذاب کا ایک ایسا سمندر ہوتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ رب کریم کے ان الفاظ کی ایک ایک حرف پر غور کیجئے۔ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہر وہ راستہ، ہر وہ گلی، ہر وہ موڑ، ہر وہ نظر اور ہر وہ فون کال جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اسلام نے اسے پہلے ہی مرحلے پر حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کا دل کمزور ہے۔ جب انسان بے حیائی کے راستے پر پہلا قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کے قدموں کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دلدل میں گر جاتا ہے جہاں سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج بے حیائی انسان کے جیب میں موجود موبائل فون کے ذریعے اس کے بیڈ روم تک پہنچ چکی ہے۔ وہ تنہائی جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، آج وہی تنہائی انسان کے گناہ کا منتقل بن چکی ہے۔ جب انسان تنہائی میں اپنے رب کی حدود کو توڑتا ہے، جب وہ اپنی ان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے وجود سے نکل کر اس کے سر پر بادل کی طرح معلق ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایمان کی اس حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا چند منٹ کی فانی لذت کے بدلے ایمان جیسی دولت کو داؤ پر لگانا کوئی عقل مندی ہے؟ کیا انسان اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ رب کی رضا کو ایک گندے اور ناپاک فعل پر قربان کر دے؟ زنا کے دنیاوی نقصانات اتنے ہولناک ہیں کہ اگر انسان صرف ان پر غور کر لے تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جائے۔ جب کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اور رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور خوف بس جاتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے جتنا بھی مسکرانے کا ڈرامہ کر لے، لیکن اس کا باطن بے سکونی کا مرکز بن چکا ہوتا ہے۔ زنا انسان کی روزی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر سے سکون اور اطمینان کو اڑا لے جاتا ہے۔ وہ انسان جتنا بھی کما لے لیکن اس کا مال اس کے کام نہیں آتا، اس کے گھر میں جھگڑے، بیماریاں اور بے برکتی کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ زنا خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد کا مقدس رشتہ پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، معصوم بچوں کی زندگی اجڑ جاتی ہے اور پورا معاشرہ ایک ایسی دلدل میں دھنس جاتا ہے جہاں سے پاکیزگی اور حیا کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جب معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، جب بے حیائی کو فیشن اور آزادی کا نام دے دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور اس کا قہر نازل ہوتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان میں ایسی بیماریاں اور طاعون پھیلا دیتا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے دور میں بھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایسی مہلک اور مہلک بیماریاں دنیا میں پھیل رہی ہے جن کا کوئی علاج طب کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اور زنا جیسی فحاشی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان رب کی حدود کو پامال کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ پا رہا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر وہ ذات بیٹھی ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے اور دیکھتی ہے۔ وہ ذات انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کے فرشتے انسان کے ہر عمل کو لمحہ بلمحہ درج کر رہے ہیں۔ اگر ہم آخرت کے عذاب کی بات کریں تو واللہ صحیح احادیث میں جو مناظر بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کا جگر چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک طویل اور معتبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور خواب کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام لے گئے، اور ہم ایک ایسے سراغ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح تھا، اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ۔ اس کے اندر سے چیخ و پکار اور آہ و زاری کی ہولناک آوازیں آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں موجود ہیں۔
اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب وہ شعلے ان تک پہنچتے ہیں تو وہ شدت درد سے چیخنے اور چلانے لگتے ہیں اور اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اور جب آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ نیچے گر جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر! ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایک تنگ اور تاریک تنور جس میں انسان ننگا اور بے بس ہو، اور نیچے سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے جسم کو جلا رہی ہو۔ کیا ہم اس آگ کی تپش کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں چائے کا ایک گرم قطرہ یا ماچس کی معمولی سی تیلی کی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اس رب کریم کی قائم کردہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، جس کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ اور یہ سزا تو صرف برزخ کی سزا ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس دن زنا کرنے والوں کے جسد خبیث سے ایسی بدبو نکلے گی کہ میدان محشر کے تمام لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے اور انہیں رسوائی کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ويلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرتے کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے گناہ کو شرک اور قتل جیسے عظیم الشان گناہوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ زنا کوئی معمولی اخلاقی برائی نہیں، بلکہ یہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلانے والا ایک انتہائی سنگین اور ہولناک جرم ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان پہاڑ برابر گناہ بھی کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے اور ندامت کے چند آنسو بہا دے، تو اس کا رب اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ وہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی اگلے ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی سے ماضی میں کوئی غلطی ہو چکی ہے، اگر کسی نے تنہائی میں اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اگر کوئی اس دلدل میں گر چکا ہے تو خدا کے لیے مایوس مت ہوئیے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ
وہ انسان کو گناہ کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بخشے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہی اپنے گناہ پر نادم ہوئیے، فوراً اس راستے کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر روئیے اور یہ عہد کیجئے کہ اے میرے مالک، میں نے اپنی جوانی اور اپنی صحت کو تیری نافرمانی میں ضائع کیا، لیکن آج میں سچے دل سے تیرے در پر واپس آ رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے پاکیزگی عطا کر دے اور مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ واللہ جب بندے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا بچہ صحرا میں گم ہو گیا ہو اور اچانک مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گناہ اور بے حیائی کے طوفان سے خود کو اور اپنی نسلوں کو کیسے بچایا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں انتہائی عملی اور جامع ہدایت دی ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہ گناہ کا پہلا تیر ہے۔ جب انسان اپنی نظر کو غلط جگہ ڈالتا ہے تو دل میں خباثت کا بیج بویا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے موبائل، اپنی اسکرین اور اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی آنکھوں کو نامحرم اور فحش چیزوں کو دیکھنے سے بچائیے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل خود بخود گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو پاکیزہ بنائے۔ ایسے دوستوں، ایسے ماحول اور ایسے سوشل میڈیا گروپ سے فوراً دور ہو جائیں جو آپ کو گناہ کی طرف ترغیب کر دیتے ہیں، کیونکہ بری صحبت انسان کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ میں استطاعت ہے تو جلد از جلد نکاح کیجیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے۔ پانچواں اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائے۔ تنہائی میں یہ یاد رکھیے کہ چاہے دنیا کا کوئی انسان مجھے نہ دیکھ رہا ہو، لیکن کائنات کا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس احسان انسان کو تقویٰ کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص زنا کی حالت میں یا گناہ کی تنہائی میں مرا تو وہ اپنے رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج سہا نہیں ہوا، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے آج ہی اپنے رب سے صلح کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں
اور ایک پاکیزہ اور باحیا زندگی گزارنے کا پختہ عزم کریں۔ آئیے مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز، گنہگار اور خطا کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ماضی کی تمام غلطیوں، تمام گناہوں اور تمام بے حیائیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں سے گناہ کی محبت کو نکال دے اور اطاعت و پاک دامنی کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما اور ہماری وجود کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کو حیا اور تقوی کی دولت عطا فرما۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کا نمونہ بنا۔ اے ہمارے مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے ایمان کی سلامتی اور اپنی رضا کے ساتھ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں بیان کی گئی باتیں کسی ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔